آپ اپنی منوانا چاہتے ہیں. ہر شخص اپنے اپنے، چاہے مرد و عورت، اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنی منوانا چاہتا ہے، اپنی مانتا ہے اور دوسروں سے اپنا منوانا چاہتا ہے. اور جہاں کہیں دوسرے کے حکم کے سامنے یہ سر جھکاتا ہے تو وہ حالات کا جبر ہوتا ہے، مطلب باس کی تو ماننی پڑے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع اصل میں حکمرانی کس کی ہے. دیکھیں، حقیقت میں تو حکمرانی اللہ ہی کی ہے. اللہ ہی مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، دو چیزیں نا. تو یہاں کے جو وہ عارضی حکمران ہوتے ہیں تو وہ اصل میں مالک نہیں ہوتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک بھی ہے اور حکمران بھی ہے، بادشاہی اسی کی ہے. اور دیکھیں، یہ ایک اصل نقطہ ہے کامیابی کا. انسان کی زندگی کی نجات، کامیابی، فلاح اور معراج اس بات میں ہے کہ یہ اللہ کو حکمران تسلیم کر لے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے. قرآن میں ایک آیت ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس شخص کا دین سب سے زیادہ بہتر ہے، یا سوالیہ انداز ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ، کس کا دین بہتر ہے اس شخص کے دین سے جس نے اپنا سر جھکا دیا ہے حکم الہی کے سامنے اور وہ ملت ابراہیم کی پیروی کر رہا ہے. تو دیکھیں، بات بڑی مختصر ہے اور اگر کوئی سمجھے تو سمجھنے میں بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے تو آپ مالک کا یعنی فیصلہ کریں، مالک کون ہے. اس کے بعد باقی سوالات ہیں، لیکن یہ میں آپ سے بات چیت تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے اور کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ جو میں نے موضوع لکھا ہے یا جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، آج کے مسلمان کو نہ معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتا ہے، حالانکہ بات تو بالکل واضح ہے. لیکن یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں. جو کچھ بھی ہم جن مسائل پر، جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے موضوعات نہیں ہیں. اور اگر بات کریں حقیقت کی تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حکمران تصور کرتے ہیں، کیا مرد اور کیا عورت اور ساری دنیا کے لوگ. یعنی آپ دیکھ لیں آپ کی میں آپ پر کس قدر حاوی ہے. آپ اپنی منوانا چاہتے ہیں. ہر شخص اپنے اپنے، چاہے مرد و عورت، اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنی منوانا چاہتا ہے، اپنی مانتا ہے اور دوسروں سے اپنا منوانا چاہتا ہے. اور جہاں کہیں دوسرے کے حکم کے سامنے یہ سر جھکاتا ہے تو وہ حالات کا جبر ہوتا ہے، مطلب باس کی تو ماننی پڑے گی. مثال کے طور پہ تو پھر وہ مجبوری میں، جو بھی حالات ہو، مجبوری میں ہم دوسرے کے سامنے سر جھکاتے ہیں. بعض اوقات اپنے مفادات نکالنے کے لیے، یا اپنا لالچ ہو گئی، حرص ہو گئی، لالچ ہو گئی، طمع ہو گئی، تو آپ دوسرے کا پھر کہنا مانتے ہیں
اور اس کی ماننے پر آپ مجبور ہوتے ہیں. بعض اوقات تو آپ بڑی خوشی سے دوسری کی بات مانتے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ فائدہ معلوم ہوتا ہے اس کی بات ماننے میں. تو یہ ساری باتیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. خیر، اصل میں جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ حکمرانی کس کی ہے. تو یہ ایسا موضوع ہے جس پر آپ کو سوچنا پڑے گا. دھیان دیں، سوچیں، فیصلہ کریں، سوچ کر فیصلہ کریں. تو پہلے تو ملک کے بارے میں غور کریں. مالک کون ہے؟ اب دیکھیں، دنیا میں بھی ہم کسی اور کا فون عام مثال ہے. یعنی آپ کے پاس فون نہیں ہے تو کوئی اور آپ کا ساتھی ہے، جو بھی ہے، اس کا فون رکھا ہوا ہے، تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ بغیر اس سے پوچھے یا بتائے آپ اس کا فون لے کر استعمال کرنے لگے؟ دنیا میں ہم یہ بہت اس کا خیال رکھتے ہیں. تو اپنے گھر کے علاوہ کیا کسی اور کے گھر میں آپ اپنا تصرف کر سکتے ہیں؟ اپنے بیڈ روم کے علاوہ جہاں آپ رہائش پذیر ہیں، کیا کسی اور کے کمرے میں آپ تصرف کر سکتے ہیں یا فیصلے کر سکتے ہیں یا اس میں اپنا حکم جاری کر سکتے ہیں؟ نہیں کرتے. کھانا، ایک ٹیبل ہوٹل ہے، کسی کا ٹیبل پہ کھانا رکھا ہوا ہے، آپ بھوکے ہیں، کیا بغیر بتائے، بغیر پوچھے آپ اس کے کھانے میں تصرف کر سکتے ہیں؟ یہ سیدھی سادی باتیں ہیں، بہت سمپل باتیں ہیں کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں. ملکیت کا، حق ملکیت. کسی اور کی دکان کو اپنی دکان آپ کہہ سکتے ہیں یا اس میں تصرف. تو ایسی بہت سی ہر جگہ دیکھیں، یہ نچلی سطح پر لے لیں. آپ چائے کی ٹیبل ہے تو کسی کے سامنے کی چائے آپ اٹھا کے وہ آپ استعمال کر لیں گے بغیر پوچھے، بغیر بتائے. یہ بڑی غلط بات ہے. دیکھیں، یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس بات پر آپ غور کریں. اچھا، ہوا کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مالک تصور کر لیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم زندگی میں فیصلے ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، زندگی کے فیصلے، اور ہم مالک بن بیٹھے ہیں. فرعون نے بھی یہ کہا تھا، الیس لی ملک مصر ھذا، کہ کیا یہ مصر، اس کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ کیا یہ نہریں کا نظام جو ہے یہ میرے حکم سے نہیں چل رہا؟ تو وہ دیکھیں، اس نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں حاکم ہوں اور میرا حکم چلے گا، میں حاکم ہوں اور مالک میں ہوں. یہی دعویٰ ہم نے کر لیا ہے اپنی اپنی حیثیت میں. ہر شخص جو ہے وہ فرعون وقت بنا ہوا ہے اور اپنی زندگی میں کے فیصلے اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مالک تصور کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ سے پوچھنا اور اس کے رسول کی ہدایات کو دیکھنا یا سننا یا سمجھنا یہ ہمارے کام نہیں ہے. اور دیکھیں، قرآن پاک جو کہ احکامات کی کتاب ہے، ہمارے لیے اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اور دیکھیں، یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ ہم مالک بن بیٹھے ہیں اپنی زندگی کے. ہر شخص جو ہے، ہر سطح پہ ہر شخص اپنی زندگی کے فیصلے خود کر رہا ہے، خود کرنا چاہتا ہے. وہ انگلش میں وہ کہتے ہیں نا، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل. پھر دوسرا جملہ ہے انگلش کا کہ مائی لائف اینڈ مائی رولز. میری زندگی ہے
اور دیکھیں یہ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ بڑی ایک یعنی ایک ناسمجھی والی بات ہے اور بڑی نقصان دہ، مطلب آپ مالک بن جائیں حالانکہ آپ اپنے جسم پر جو اختیار اللہ کا ہے وہ آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اللہ کا اختیار ہے، مالک اللہ ہے، اختیار بھی اس کا ہے۔ ہمارا اختیار تو دیکھیں محدود ہے، زندگی میں چند باتوں تک محدود ہے، اور سارا اختیار اب بھی اللہ کا ہے، مالک اللہ ہے۔ آپ کی زندگی اور آپ کی موت کا مالک اس وقت اللہ تعالیٰ ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ویرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت دے اور جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے بے شمار رزق دے دے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم